الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب کریم کی جب اطاعت، تابعداری اور فرما برداری مکمل طریقے سے کی جاتی ہے تو اللہ رب کریم اس قوم پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے، فتوحات کے دروازے کھولتا ہے اور ہر وقت اپنی نصرت اور اپنی تائید غیبی سے مالا مال فرماتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ رب کریم کے حکموں کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے اور اللہ رب کریم کے حکموں کی جب پرواہ نہیں کی جاتی اور منمانی انسان زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، جرائم کے ارتکابات ہونے لگتے ہیں، تو پھر اللہ رب کریم اپنی نصرت، اپنی مدد اپنے بندوں سے روک لیتا ہے۔ یہی حال بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا کہ بنی اسرائیلیوں نے جب اللہ رب کریم کے حکموں کو پامال کیا اور بالائے طاق رکھا اور وہ منمانی کرنے لگے تو اللہ رب کریم نے قوم عمالقہ ان پر مسلط فرما دیا۔ جالوت بادشاہ جو غیر مسلم بادشاہ تھا، اللہ رب کریم نے جالوت کو، ایک کافر بادشاہ کو، اس پر مسلط کر دیا۔ اس نے کئی صوبے قبضہ لیے اور اس طریقے سے کئی گاؤں پر ان کا قبضہ ہوا، اور حد یہ ہے کہ ان کے نوجوان لڑکوں کو، یعنی بنی اسرائیل کے نوجوان لڑکوں کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب بنی اسرائیلیوں کو اپنی اصلاح کا خیال آیا اور فکر ہوئی، پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ تو بنی اسرائیلیوں نے اپنے وقت کے نبی، تواریخ میں ان کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام آتا ہے، ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر جالوت بادشاہ سے، جو نافرمان بھی ہے اور غاصب بھی ہے، جنگ کریں گے ہم اور ان سے اپنے قبضائے ہوئے ملک اور علاقے اور گاؤں واپس لیں گے اور اپنے لڑکوں کو بھی واپس لائیں گے اور ہم اپنے حال احوال بھی بہتر اور درست کریں گے۔ تو جب ان سے یہ درخواست کی بنی اسرائیلیوں نے تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن کیا تم بادشاہ کے ساتھ، اگر ہم بادشاہ تم پر متعین کرے تو تم اس بادشاہ کو تسلیم کرو گے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے لڑنے جالوت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو ضرورت بھی تھی، لیکن بہرحال وقت کے نبی نے ان سے پوچھا کہ بھگو گے تو نہیں پیٹ پھیر کر اور میدان چھوڑ کر، ساتھ تو نہیں چھوڑو گے اگر میں قدم اٹھاؤں اس سلسلے میں؟ تو بنی اسرائیلیوں نے وعدہ کیا کہ نہیں، ہم ساتھ دیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا بادشاہ متعین کیا، اور آپ نے جب بادشاہ طالوت کو متعین کیا تو بنی اسرائیلیوں کو بڑا اعتراض ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے، ان سے زیادہ مستحق تو ہم خود ہیں بادشاہ بننے کے، یہ مستحق نہیں ہے کہ وہ تو بہت غریب آدمی ہے، اس پہ تو مال و زر بھی نہیں ہے، تو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، وہ بادشاہ ہونے کے لیے مال و دولت ہونا ضروری نہیں ہے، کہ دیکھو اس شخص کے پاس علم ہے، علم سیاست، علم حکمرانی، ملک چلانے کے لیے اور ملک سنبھالنے کے لیے سیاسی علوم کا واقف کار ہونا ضروری ہے، حکمرانی کے اصول و ضوابط معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس بندے کو یہ باتیں عتم درجے میں آتی ہیں، یہ قوانین کو جانتے ہیں
اسی طریقے سے وہ ہٹا کٹا اور ٹنڈا ہٹا کٹا مضبوط بھی ہے، جسمانی طاقت و قوت بھی اپنے موافق اور اپنے مخالف کے دلوں میں وقت اور ہیبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ اور رہی مال کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، طالوت غریب ہے، اللہ رب کریم خزانے کا مالک ہے، وہ جب جس کو چاہتا ہے بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ تو خزانہ کا ہونا اور مال کا ہونا، یہ نہ ہونا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب کریم جب چاہے اسے مال و دولت سے بھی مالا مال کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب کریم جب طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر رہا ہے تو اس میں بہت ساری مصلحتیں ہوں گی، کچھ تو مصلحت کی باتیں ہوں گی، جبھی تو اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ طالوت کو ہم بادشاہ بنائیں۔ تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ کوئی نشانی اس کی، کوئی شہادت، کوئی پروف ثبوت ہمیں ملے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ من جانب اللہ بادشاہ بنائے گئے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ ہاں تمہارا جو صندوق ہے نا وہ تمہارے پاس آٹومیٹک آ جائے گا، یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ وہ بادشاہ سے ہی بنائے گئے۔ ایک صندوق چلایا تھا بنی اسرائیلوں نے، اور وہ صندوق بڑا ہی برکتی سمجھا جاتا تھا۔ اس صندوق میں کچھ تبرکات تھے، مثلا تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگار چیزیں، مثلا ان کے ملبوسات وغیرہ۔ وہ صندوق بڑا ہی خیر و برکت کا صندوق سمجھا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل اس کا استعمال کرتے تھے، خاص طور سے جنگ وغیرہ کے موقع پہ، کہ اس صندوق کو آگے رکھ دیتے تھے اور ان کی فتح ہو جاتی تھی۔ تو جب جالوت نے قبضہ کیا بنی اسرائیلیوں پر اور جب وہ قابض ہو گیا تو وہ صندوق لے کر چلا گیا اور اس کا استعمال وہ کرنے لگا، لیکن اللہ رب کریم کو کچھ اور ہی بات منظور تھی۔ جب وہ صندوق جالوت استعمال کے لیے جہاں رکھتا وہاں وبا پھیل جاتی، ہلاکت ہونے لگتی، بلائیں اترنے لگتی، بجائے رحمت کے 5 شہر اس طریقے سے ویران ہو گئے۔ جالوت تنگ آ گیا اس بات سے، اس نے 2 بیلوں پر اس صندوق کو رکھ کر اور ہٹا دیا۔ فرشتوں نے ان بیلوں کو ہکا کر طالوت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور دیکھا گیا تو وہ صندوق بیلوں پر لدا ہوا اور طالوت کے دروازے پر کھڑا ہے۔ گویا کہ اس بات کی علامت اور ثبوت ان کو دے دی گئی کہ اس طریقے سے آپ کو بادشاہ بنایا گیا، اور یہ بالکل برحق ہے اور من جانب اللہ ہے۔ اس کی شہادت بنی اسرائیلیوں کا جو صندوق تھا برکتی، جسے جالوت نے قبضہ لیا تھا، اللہ رب کریم نے اپنے حکم سے وہاں تک پہنچا دیا۔ طالوت بادشاہ ہو گئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا بنی اسرائیلیوں نے، اور پھر یہ جنگ کے لیے نکلے جالوت سے۔ تو گرمی کے دن تھے اور بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ بھئی راستے میں جو نہر بڑھے گی اس نہر سے پانی پینے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، اول درجہ تو یہ ہے، اور اگر کوئی پیے بھی تو اتنی اجازت ہے کہ چلو میں جتنا پانی آ جائے اتنے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب یہ قوم اس نہر سے گزری، گرمی کے دن تھے، سب پانی پینے پر ٹوٹ پڑے سوائے چند لوگوں کے۔ تو جنہوں نے پانی خوب بھر کر کے پیا تھا، طبیعت سے پانی پیا تھا، وہ کمزور پڑ گئے، ڈھیلے پڑ گئے، ان کے عزائم کمزور ہو گئے، اور انہوں نے طالوت کا ساتھ نہیں دیا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور جب نہر پار کر کے طالوت نے دیکھا تو ان کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے۔ پھر یہ جالوت سے مقابلے پر گئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ان سے اس چھوٹی سی جماعت سے یہ بات کہی گئی کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ رب کریم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعت پر محض اپنے فضل و کرم سے فوقیت اور فتح عطا فرمائی۔ جب یہ قوم طالوت بادشاہ اپنی قوم کو لے کر جالوت کے پاس مقابلے کے لیے جب پہنچا اور مقابلہ ہوا، اللہ رب کریم نے فتح نصرت طالوت کو عطا فرمائی اور جالوت کو شکست فاش ہوئی۔
حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کی طرف سے لڑ رہے تھے، جالوت کو قتل کر دیا، اور وہاں یہ دعا کری گئی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر و ثابت قدمی نصیب فرما، اور غیر قوموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو ہمیں بھی اس طریقے سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، طالوت کے ساتھ لشکر میں مل کر آپ نے جنگ میں شرکت کی تھی، پھر اس کے بعد اللہ رب کریم نے آپ کو نبوت اور حکومت سے سرفراز فرمایا، جانوروں کی بولیاں آپ کو سکھائیں، اور پھر آپ کو اللہ رب کریم نے عجیب و غریب معجزہ عطا فرمایا کہ آپ بغیر کسی اوزار کے زرہ وغیرہ لوہے کا بنا لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے طالوت اور جالوت کا واقعہ جو قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے وہ آپ کی گوش گزار کیا ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے جو بھی واقعات بتائے ہیں، جو بھی حالات اور حکایتیں ہیں، سب میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے۔ ہمیں اسی انداز میں سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے، اور پھر اللہ کا وفادار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔